بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر ایک حسین و جمیل نوجوان کو بٹھا رکھا ہے، جن کے رخ طابہ سے نور کی شعاعیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں کہ کوئی ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حج پر آنے والے مجمع میں بنو خثعم کی ایک نہایت حسین و جمیل خاتون بھی تھیں۔ ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کے چہرے پر پڑی تو وہیں ٹک کر رہ گئی۔ خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہت قریب کھڑی تھیں اور حج پر ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ بے نقاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف نوجوان کی نظر خاتون پر پڑی تو وہ بھی ان کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد نوجوان کی نظر پھر ان خاتون کی طرف اٹھ گئی۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، برادر عزیز، آج کے دن جو شخص اپنی آنکھ، زبان اور کان پر قابو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر نوجوان نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر بھول کر بھی اس طرف نہ دیکھا۔ یہ نوجوان رانا، جن کو حجۃ الوداع کے تاریخی موقع پر فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو محمد فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے۔ والدہ کا نام ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سعادت اندوز ایمان ہوئیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے بوجوہ کئی سال تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کاتب الواقدی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اور میں سب مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعثت نبوی کے اوائل ہی میں شرف اسلام سے بہرہ ہو چکے تھے، لیکن اپنے والد گرامی کی طرح انہوں نے بھی اسلام کا چرچا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل و عیال بھی ہمراہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور سب کو دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔
اس کے بعد وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور تحیر خیز سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب دشمن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی چند دوسرے جاں بازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقلال بن کر کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں کی زد سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ ان سرفروشوں کی ہمت مردانہ ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بہت جلد واپس پلٹ پڑے اور مشرکین بنو حوازن کو عبرتناک شکست دی۔ حجۃ الوداع میں حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس طرح وہ ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل فخر لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی موقع پر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ مسند ابی داؤد میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رمی جمار کے وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تان رکھی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ سے بچے رہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے آخری دنوں میں جن اصحاب رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آخری خطبہ دینے کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے عامۃ المسلمین کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اعزہ کو جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں قیصر روم سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ شام جانے والے مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ اجنادین 13 ہجری میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔